الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے موقع کے مناسبت سے قرآن مقدس کی آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ
سبز گنبد کے بقی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جو اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انگریزی تاریخ انگریزوں کی ہے اور یہ اردو تاریخ مسلمانوں کی ہے۔ یہ مضمون میں پہلے چھیڑ چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو انگلش مہینے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ بھی ہمارے مہینے ہیں، اور یہ مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے۔ اور جو اسلامی ہجری کہلاتی ہے، اسلامی مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، جو اسلامی مہینے ہیں، یہ اسلامی جو تاریخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے کو چھوڑ کر ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اس وقت سے شروع ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی ہمارے نبی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تمام نبیوں کے سردار، اور میں اور آپ اس کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو نبی ہمارے، تو تاریخ بھی بولو کس کی ہے، کیلنڈر بھی کس کا ہے، ہمارا ہے۔ تو عزیزو میرے پیارو، یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ ہم لوگ جو سال کی شروعات کرتے ہیں تو جنوری سے کرتے ہیں، لیکن جہاں اسلامی ممالک ہے، یہ دارالعلوم ہے، مدارس ہے، مکاتب ہے، اس میں جو حاضری جو لگائی جاتی ہے وہ اسلامی تاریخ سے لگائی جاتی ہے، اور بعض مدارس میں تنخواہ بھی ہوتی ہے تو اسلامی تاریخ سے ہوتی ہے۔ تو ہمارا سال جو مسلمانوں کا شروع ہوتا ہے وہ جنوری سے نہیں ہوتا ہے، محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہوت ہے کہ جس کی شروعات اچھی اس کا اینڈ اچھا ہے۔ انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، کہ جس کا مہینہ سب سے پہلے اچھا جاتا ہے اس کا پورا سال اچھا جاتا ہے۔ تو ہمارا اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور محرم کی پہلی تاریخ کو خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ پہلے محرم الحرام کو، کیونکہ یہ محرم میں نے آپ کے سامنے 10 دن پہلے اس لیے چھیڑ دیا کہ آئندہ مہینے میری چھٹی ہونے والی ہے، میں سفر میں ہوں، اس وجہ سے میں نہیں آ پاؤں گا،
اور آپ پر محرم الحرام کا پیغام مجھ تک نہیں پہنچے گا آپ کے ذریعے، تو اس لیے میں نے محرم الحرام کو آپ کے سامنے چھیڑ دیا ہے۔ اس میں سے 2 واقعے بتلاؤں گا کہ محرم الحرام کتنا مبارک مہینہ ہے، ان میں کن کن صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے امیر المؤمنین کون بولو بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید صحابہ کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب۔ عمر کون تھے؟ تمام صحابہ مرید ہے، تمام صحابہ مرید ہے، عمر مراد ہے۔ عمر کون ہے؟ زور سے بولو۔ مراد۔ مرید اور مراد میں فرق کیا ہے؟ مرید وہ ہوتا ہے جو چل کر آیا ہو کہ حضرت مجھے بیعت کر دیجئے، حضرت مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ لیکن عمر وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے، اللہ کے نبی نے اللہ سے چاہا کہ اللہ عمر کو ہدایت مانگا ہے۔ ایک چیز بغیر مانگے آتی ہے اور ایک چیز بولو بھائی مانگ کر لینی پڑتی ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تمام صحابہ مرید ہے، عمر مراد ہے، کہ دونوں خطاب میں سے ایک خطاب کو ہدایت دیتے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرما، تو اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو چنا اور پسند کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر گل کو کیا دیا ہے؟ ایمان۔ کیسے ایمان لیا؟ اب اس کو چھیڑنا چاہوں تو محرم الحرام سائڈ پہ رہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کا دروازہ کھلا رکھا تو عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا، لیکن میرے آنے پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی کا دعویٰ کرے تو وہ 1 نمبر کا کذاب اور جھوٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی کہ صحابہ اور اللہ کے نبی چپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، چپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لیا، اللہ کے نبی کو پوچھا، اللہ کے نبی ہمارا دین سچا نہیں ہے، ہمارا اسلام سچا نہیں ہے؟ بے شک سچا ہے، تو آپ چپ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ سب کے نظروں سے چپ کر نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں کعبۃ اللہ کے اندر حرم میں کھڑے رہ کر میں اعلان کرتا ہوں، جس کی ماں کے دودھ پیا ہو تو آج محمد رسول اللہ اور میرے بھائی صحابہ کو ہاتھ بتا دکھا دے تو میں آج اس کی بیوی کو میں بیوہ کر دوں گا اور اس کے بچوں کو میں یتیم کر دوں گا۔ آپ کھلے عام نماز پڑھیے، کھلے عام اللہ کی عبادت کیجیے، کھلے عام اللہ کو آپ پکاریے، آپ کو ڈرنے کی کوئی بولو ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی، میں آپ کو تھوڑا سا بتلاتا چلتا ہوں، کیونکہ محرم الحرام میں امام حسن اور حسین جنت کے جو پھول ہیں ان کو تو یاد کیا جاتا ہے، ان پر تو مسلمانوں ہم ماتم بناتے منانے والے، لیکن اسلام میں ماتم بنانا بولو کیسا ہے؟ حرام ہے، گناہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد 3 دن اس کا غم بنانے کی اجازت دی ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن کے بعد کہا ہے کہ اب اپنے تم کام کاج میں لگ جاؤ، اپنی نارمل زندگی گزارنے میں لگ جاؤ۔ کیوں؟ وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، وہ دنیا سے بہتر جنت میں چلا گیا ہے، دنیا سے لوگوں سے مل کر اللہ سے بہتر ملنے والا بن چکا ہے۔ آپ ان کو چھوڑو، آپ اپنی زندگیوں میں لگ جاؤ، وہ تو اللہ کے پاس چلا چکا ہے۔ جب مرنے والے پر کہا گیا کہ 3 دن غم بنانے کی، ہاں بیوی کو کہا گیا کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارے،
بیوی کو حکم کیا ہے کہ آپ عدت گزارو، غیر محرم کے سامنے نہ ہے۔ پھر وہ عدت نہیں کہ تو آسمان کے نیچے نہیں نکل سکے گی، تو سورج کو نہیں دیکھ سکے گی، تو چاند کو نہیں دیکھ سکے گی، یہ سب اپنے من کے چونچلے ہیں۔ شریعت میں یہ چیزیں بولو بھائی نہیں۔ ایک گھر کے اندر رہ جائے اور غیر محرم سے پردہ کرے اور 4 مہینے 10 دن اپنے گھر میں عدت گزارے، اور عدت گزارنے کے بعد شریعت اسلام نے کہا ہے اگر تو جوان ہے، تیرے اندر جوانی باقی ہے، تو وہ دوسرا نکاح بھی بولو زور سے۔ ہمارے اندر یہ ہے کہ بھائی اس کا شوہر مر گیا، اب شادی کرنے کی بات کرے تو اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ گناہ نہیں ہے۔ کیا ہے بولو زور سے؟ اس کی ضرورت ہے، ثواب ہے۔ وہ عورت، وہ مرد گناہ سے بچ جائے گا۔ تو شریعت اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کتنے دن بنانے کی اجازت ہے بولو بھائی؟ 3 دن کا۔ اب جو آدمی بڑائی نہیں وہ تو شہید ہوئے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے نام پر شہید کیا جاتا ہے، جو جنگ میں شہید کر دیا جاتا ہے، وہ کبھی مرتا نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تم عقل اور فہم نہیں رکھ سکتے۔ ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، ان کو پینا بھی دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہے، ہاں بس اتنا ہے کہ میری اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ تو عزیزو میرے پیارو، جو شہید ہوئے ہیں وہ مرے ہی نہیں، جو ان پر ماتم بنانا، ان پر چھاتی کو پیٹنا، اس پر بال کو نوچنا، کپڑے کو پھاڑنا، شریعت اسلام اجازت دے گی۔ مرنے پر نہیں ہے تو وہ لوگ زندہ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عقل مند انسان ہے، جو پڑھے لکھے انسان ہے، وہ کہے گے صحیح بات ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ شہیدوں کو تم مردہ نہ کرو، ختم بات۔ تو عزیزوں میرے پیارو، عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک شخصیت تھی کہ اسلام میں مضبوطی لانے والے۔ قرآن پاک میں کتنی جگہ ایسی ہے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا، اور مشورہ دینے کے بعد اللہ نے قرآن پاک کی آیت بن کر بولو بھائی حکم ہوتا۔ جیسے ایک مثال کے طور پر، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن میں کئی اشارے ہیں، 22 یا 23 جگہ تقریباً اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر اللہ کے نبی کو مشورہ دیا، اور اللہ نے وہ لوگ قرآن کی آیت اتار کر نبی پر نزول فرمایا، حکم اتار۔ اس میں سے ایک آپ کو نقطہ بتلاتا ہوں کہ مقام ابراہیم، اللہ ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، بولو آمین۔ جب حاجی لوگ آئے بھی، اور حاجی لوگ اللہ کے گھر کا دیدار کر کر جب آتے ہیں، اور جب ان کو پاس ملاقات کے لیے اور کھجور پانی کھانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو کہو کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی دونوں حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حاجی، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، جب اپنے مکے اور مدینے سے جب اپنے گھر پر لوٹتا ہے، ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے وہ ابھی پیدا ہوا، اور اس کی دعا 40 دن تک اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ ان سے دعائیں کرو۔ مقام ابراہیم پر 7 چکر لگاؤ گے۔ حجر اسود جو ہے، حجر اسود پر آپ کھڑے رہیں گے، اور کھڑے رہ کر استلام کریں گے۔ طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ لگائے، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہاں سے طواف شروع کرنا، استلام کیا، اور استلام کرنے کے بعد تکبیر کہی، اور وہاں سے بولو بھائی چکر لگا کر واپس کہاں آنا ہے؟ حجر اسود پر۔ یہاں ایک چکر ختم ہوا، اور ایک چکر کے بعد واپس استلام کرنا ہے، اور دوسرا چکر لگانا ہے۔ اسی طرح 7 چکر لگانے کے بعد کہا کہ مقام ابراہیم جو آپ کو وہاں دیکھیں گے
جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک ہے، اب تو ان کو کور کر لیا ہے، بند کر دیا، وہاں آپ کو دکھے گا جہاں مکہ مکرمہ ہے، جہاں حتیم ہے، یہ بھی کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے، حتیم کی جو چوکھٹ لگائی ہے اس کے سائڈ پر مقام ابراہیم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم نے طواف کیے، 7 چکر لگائے، اور 7 چکر لگانے کے بعد ہمارا دل یہ چاہتا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں مقام ابراہیم پر 2 رکعت کیا کر لیں، نفل نماز پڑھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی کہ 7 چکر کے بعد بولو بھائی مقام ابراہیم پر کیا کرنا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ۔ اس لیے حج کے لیے جاؤ، عمرہ کے لیے جاؤ، بات یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں، علماء سے پوچھ کر جاؤ کہ عمرہ کیسے کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کیسے کرنا ہے، احرام سے کیسے نکلنا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی صفا مروہ کی سعی بھی کر لیتے ہیں، طواف بھی، پہلے طواف ہوتا ہے، طواف کے بعد سعی ہوتی ہے، سعی کے بعد لوگ احرام نکال دیتے اور احرام کے بعد اپنا سر منڈواتے ہیں۔ تو بتایا حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سر منڈوانے سے پہلے احرام سے نکل گیا اس پر 1 بکری بولو بھائی دم لگ جائے، دم پڑ گیا۔ اب کیا دم کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے، اتنے بڑے حرم شریفین کی زیارت کے لیے جاتے لیکن دم کیا ہے نہیں جانتے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ بعض لوگوں کو میں نے میرے 2013 کے اندر میں نے سب سے پہلے عمرہ کیا تھا، اس وقت بڑا قافلہ میرے ساتھ تھا، احمد آباد کے سب لوگ تھے، الخلیچہ والے مجھے لے گئے تھے۔ اب 2 مرتبہ تو 2019 میں بھلوچ میں الشمس میں وہ لوگ لے جاتے ہیں، ابھی بھی میں آئندہ مہینے 9 تاریخ کو نکل رہا ہوں، یہ لوگ لے جاتے ہیں۔ تو میں نے پہلا جو عمرہ کیا تھا اس وقت میں نے ایک بندے کو پوچھا کہ کتنے عمرہ کیے، آپ نے کتنے طواف کیے، کہ موسیٰ میں نے 100 طواف کیے۔ کتنے بولو زور سے؟ میں نے کہا اتنا جوان ہو کر میں بھی 100 طواف نہیں کرتا۔ حالانکہ 7 چکر لگانے کے بعد آپ صفا مروہ کی صحیح لگاؤ گے، کتنا بھی سخت، جتنا بھی طاقتور انسان ہوگا وہ لڑکھڑا جائے گا، اس کے پاؤں دکھتے ہو جائیں گے۔ میں 100 عمرہ کیا، 100 طواف کیے۔ میں نے کہا کیسے کیا؟ میں نے اسے تفصیل پوچھی، کارگزاری پوچھی، اس نے کہا موسیٰ 1 چکر، 1.5 چکر، 2 چکر، گجراتی تو آوڑے نا، بس اس نے 100 چکر لگایا۔ بولے 100 بولو بھائی میں نے طواف کیے۔ میں نے کہا اس کو تھوڑی طواف بولتے ہیں، آپ نے کسی سے سیکھا، کسی کو پوچھا؟ کیونکہ ہم دنیا کے معاملے میں وکیل کے پاس جائیں گے، ان کی فیس بھی دیں گے، برا لگے تو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ ہم کوئی قانونی قاعدے کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کس کی صلاح لیتے ہیں وہ لوگ؟ بھائی لوئر کی، وکیل کی صلاح لیتے ہیں کہ میں نے کیوں نہ کروانا، کاغذ کیوں نہ تیار کروانا، فائل کیوں نہ تیار کروانا۔ اب وہی یہاں سے لاکھوں روپیہ خرچ کر جاتے ہیں اور عمرہ کیسے کرنا ہے بولو اس کو پتا نہیں، حج کیسے کرنا ہے اس کو پتا نہیں۔ وہ بیچارے نے 100 چکر لگائے کعبۃ اللہ کے، طواف کیے، اور یہ سمجھتا ہے کہ 1 چکر 1 طواف ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں چچا ایسا نہیں ہے۔ پھر ان کو میں نے پیار سے سمجھایا، میں آپ کے سامنے کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ چیز بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو تو آپ سیکھ کر جاؤ۔ کیا کر کے جاؤ بولو زور سے؟ سیکھ کر جاؤ۔ میں نے کہا 7 چکر پر آپ کو طواف 1 پورا ہوتا ہے، پر آپ نے 1 چکر پر 1 طواف کر لیا تو کیسے ہوگا؟ کوئی اعوج ہے موسیٰ، واپس جو کر رہے ہیں موسیٰ اعوج ہے۔ میں نے کہا یہی ایسا ہی ہے، جب دین نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی۔ جیسے ابھی سیویل کورٹ کا زمانہ چل رہا ہے، دیکھو 3 طلاق بھی ختم ہوا اور پردے پر بھی ختم ہوا، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ ایک چھوٹی کربلا آتی رہے گی پورے قیامت تک آتی رہے گی۔ یہ دنیا ایک چکی کے مانند ہے، ایک پارک کے مانند ہے،
جیسے چکی چلتی ہے، جیسے دن آتا ہے اور ہفتے آتے ہیں، مہینہ بدلتا ہے، سال بدلتا ہے، اسی طرح یہ دنیا کی چکی ہے، دنیا کی چکی میں چھوٹے بڑے کربلا آتے رہ گئے۔ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں مسلمانوں ظالموں کا ساتھ نہیں دیا، ہم ظالموں کا ساتھ نہیں چلیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ چلیں گے نہیں جو ظلم کرتے ہیں۔ کربلا کی زمین پر امام حسین آل رسول نے ہمیں دعوت دی ہے کہ غلط راستے پر، غلط کے ساتھ چلنے پر، غلط کے ساتھ دینے پر میں نے آج گردن کٹانا تو گوارا سمجھ لیا ہے، لیکن وہ لوگ بھائی غلط کا ساتھ دینا میں نے پسند نہیں کیا۔ یہ کربلا آتی رہے گی اور قیامت تک آتی رہے گی، یہ تو چکی ہے۔ 10ویں محرم کو بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اس میں سب سے پہلا واقعہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ ابا آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ کون سا تھا بولو بھائی؟ 10ویں محرم اور عاشورہ کا دن۔ اس عاشورے کے دن روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھو اور روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس دن میرے باپ ابا آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا بولو بھائی؟ اپنی چپ کے اوپر اللہ سے نادم ہوئے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آج میرا کوئی امتی اس مبارک دن میں اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ کو کیا کر دیتا ہے؟ کبیرہ گناہ کی توبہ کریں گے تو پاک و صاف بھی ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آیا، اللہ کے رسول کو بتلایا گیا، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ یہودی بھی عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 یا 10 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھوں گا۔ کیوں کہ ان کی مخالفت کرنا ہے۔ لیکن بال دیکھیں تو وہ لوگ زور سے ہمارے بال کس کی اسٹائل پر ہے، ہماری پینٹ کس کی اسٹائل پر ہے، ہماری ٹی شرٹ کس اسٹائل پر ہے، ہمارا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا۔ آپ دیکھ لو جب عبادت میں ان کی مشابہت اللہ کے رسول نے منع کی ہے تو ہم کھانے پینے میں، پہننے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ عزیزو میرے پیارو، عاشورہ کے دن ایک واقعہ بتلا دیتا ہوں۔ عاشورہ کے دن جو آدمی اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل و عیال پر اچھا کھانا پیش کرے، کیا کرے بولو زور سے؟ اچھا کھانا روزہ رکھے اور بولو بھائی افطاری کے وقت 1-2 آئٹم اپنے کھانے میں بڑھا دے، اللہ اس کی پورے سال کی روزی کو کیا کر دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ عاشورے کے دن ایک مسلمان نے روزہ رکھا، کتاب بھی واقعہ لکھا ہے، کل میرے نظروں سے گزرا تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ مسلمان نے روزہ رکھا عاشورہ کے دن، اور عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بعد اس کے پاس مسکین تھا، کچھ تھا نہیں۔ افطاری کے انتظام میں ایک سنار مسلمان کے پاس گیا اور کہا مجھے 1 درہم ہے قرض دے دے، کیونکہ میں نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے اور عاشورہ کا روزہ رکھ کر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشحالی کا روزہ کھولنا چاہتا ہوں، 1 درہم مجھے قرض دے دو۔ وہ سنار نے سنی انسنی کر دی، اور سنی انسنی کرنے کے بعد اس کی بات پر دھیان نہ دیا، اور دھیان نہ دینے کے بعد وہ مسلمان مایوس ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، مایوس ہو کر غمگین ہو کر ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ سنو دھیان سے سنو، خود تو اپنے گھر میں بولو بھائی اچھا کھانا پکائے، لیکن غریبوں کو بھی بولو بھائی اس میں خیال رکھا جائے۔ وہ مسلمان یہودی کی دکان پر گیا اور دکان پر جانے کے بعد کہا بھائی
مجھے 1 درہم قرض کے طور پر چاہیے، کیونکہ آج عاشورہ کا دن ہے، 10ویں محرم کا دن ہے، میرے گھر والوں نے، میری بیوی نے، میرے بچوں نے، میں نے روزہ رکھا ہے اور افطاری کا کوئی انتظام نہیں ہے، آپ 1 درہم دے دیجئے، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ یہودی نے کہا کہ اچھا آج عاشورہ کا دن ہے اور آپ نے روزہ رکھا، اس نے 10 درہم دے دیے۔ کتنے بولو زور سے؟ 10 درہم دینے کے بعد کہا کہ یہ 10 درہم میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے، تجھے ہدیہ ہے، واپس دینا نہیں ہے۔ وہ مسلمان خوش ہو گیا اور خوش ہونے کے بعد اپنے گھر گیا اور درہم سے کھانا پینا خریدا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے افطاری کا انتظام کیا۔ جب رات کو وہ مسلمان سویا ہے جس سے انسنی کر دیا تھا، سنا انسنا کر دیا تھا، بات کو کوئی دھیان پہ لیا نہیں تھا، سنار نے خواب میں دیکھا کہ ایک دیکھ رہا ہے کہ قیامت آ چکی ہے اور میدان محشر جمع ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اور میں نے دیکھا کہ جنت کا محل سرخ یاقوت کا میرے سامنے آیا اور مجھے سخت پیاس لگی تھی، سخت پیاس لگی تھی۔ میں نے آواز دی، او بھائی مجھے سخت پیاس لگی ہے، میرا پانی کا کوئی انتظام ہو جائے گا۔ اس محل کے اندر سے آواز آیا، اس محل کے اندر سے آواز آیا کہ بھائی پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ بولے کل تک تو آپ کا تھا، اب وہ یہودی کا ہو چکا، یہ یہودی کا نام لکھ دیا ہے، کل تک یہ محل پر آپ کا نام لکھا ہوا تھا، کل تک تو یہ آپ کا ہی تھا اور یہ محل پر آپ کا ہی نام لکھا تھا، لیکن آپ کا نام ہٹا کر وہ یہودی کا نام لکھ دیا ہے۔ وہ تو صبح اٹھا جلدی جلدی گھبرایا، اور گھبرانے کے بعد وہ یہودی کے پاس گیا اور کہا بھائی وہ 10 دینار کے بدلے مجھ سے 100 دینار لے لو، 100 درہم لے لو، اور وہ محل کا فیصلہ، وہ ثواب مجھے دے دو، جو کل مسلمان کو تم نے 10 درہم دیے تھے، 10 دینار دیے تھے، وہ ثواب مجھے دے دو، میں آپ کو 100 درہم 100 دینار دیتا ہوں۔ اس یہودی نے کہا جو رات تم نے دیکھا ہے وہ رات میں نے بھی خواب دیکھا۔ وہی سنار کی بات کر رہے ہو تم، وہی سنار کو کہا وہی بندہ جو روزے کی حالت میں تیرے پاس 1 دینار لینے کے لیے آیا تھا، تو نے انسنی کر دیا تھا، تو نے سنا اور نہ سنا کر دیا تھا، میں نے اس کو 10 درہم دے دیے، 10 دینار دے دیے، اس کا روزہ افطار ہو گیا، اللہ نے میرے لیے جنت میں وہ محل تیار کر دیا۔ گوارے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہودی مسلمان ہو گیا اور کہا اللہ میری یہ نیکی تیرے خزانے میں قبول ہے، تیرے یہاں قبول ہے، تو مجھے اسی وقت مجھے موت دے دے۔ وہ مسلمان دیکھتا ہے وہ یہودی کی موت میرے آنکھوں کے سامنے ہوئی، وہ اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہو چکا۔ تو عزیزو میرے پیارو، یہ عاشورہ محرم اور حرام کا مہینہ میرے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کی قدر کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں تو 10ویں رمضان المبارک سے جو روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے کون سا روزہ فرض تھا؟ 10ویں محرم کا روزہ تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یہ منسوخ ہو گئے، لیکن نفل روزوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ 10ویں محرم کا روزہ ہے۔ تو عزیزو میرے پیارو، جس کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور طاقت دے، ہمت دے، تو اس دن کو روزہ رکھے، آگے رکھنا ہے، اور ایک بولو بھائی 9 یا 10 یا 10 یا 11، ایک نہیں رکھنا ہے۔ کتنے روزے رکھنا ہے؟ 2 روزے رکھنا ہے، اور 2 روزے کے ساتھ اپنے گھر والوں پر مال خرچ کرنا ہے، اچھا کھانا پیش کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں پر، غریبوں پر، رشتہ داروں پر۔ اس دن خوشحالی پیدا کریں گے، اللہ تمہارا پورا سال کیسا کر دے گا؟ خوشحالی والا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔